بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل، جس کے بارے میں ہمیشہ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو اس چینل کی معروضات اچھی لگتی ہیں، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں، تو براہ کرم یوٹیوب اور فیس بک دونوں جگہ پہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بلکہ اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس جانب ضرور مائل کریں، تاکہ حق اور بات کی یہ جو پیغام ہے یہ سب لوگوں تک زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچ سکے۔ ناظرین، بہت ساری باتیں جو چند دن پہلے تک بالکل ناممکنات میں سے لگتی تھیں، لیکن الحمدللہ قوم کی، سوشل میڈیا کی اور کروڑوں نوجوانوں کی جہد مسلسل نے لگتا یوں ہے کہ بالآخر اسے ممکن کر دکھایا۔ یہ اللہ کا کوئی خاص کرم لگتا ہے کہ قوم اپنی جد و جہد کو اپنی آنکھوں کے سامنے کامیاب ہوتا دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں کہ انقلاب کسی اخبار نویس، یوٹیوبر یا رپورٹر کی خبر سے نہیں آیا کرتا، اور نہ ہی انقلاب پوری کے ساتھ حلوے کی طرح یا سموسے کے ساتھ چٹنی کی طرح فری مل جاتا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انقلاب کبھی کبھی صرف ایک ہانڈی میں پکتا رہتا ہے اور کئی نسلوں کو، سینکڑوں ہزاروں جانوں کو اس ہانڈی کی آگ بننا پڑتا ہے، لیکن ہانڈی کے پکنے کی پھر بھی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ فلسطین کو دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے جیسے فلسطینی تمام امت مسلمہ کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں انقلاب کے حوالے سے اس قدر سخت اور تکلیف دہ صورتحال نہیں ہے۔ بھاڑے کے ٹٹو اینکرز دیکھ لیں، یا دیکھ لیں مفادات کی، اپنے مفادات کی جمنا میں کئی دہائیوں سے اشنان کرنے والے سیاستدان اور ان کی اگلی نسلیں قوم کو مایوس کرنے کی اتنی ہی زیادہ کوششیں کرتے ہیں جس قدر ان کے اندر استطاعت ہے، یا پھر اندھے خوابوں کی دنیا میں لے جا کر وہ سستے نشے میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں قوم کو۔ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ قوم اپنی جد و جہد چھوڑ دے۔ حالات اگر تبدیلی کے دیوانوں کے 100% حق میں اس وقت نہیں ہیں تو یکسر خلاف بھی نہیں ہے۔ حالات بس ایک صورت میں ان دیوانوں کے، ان سر پھرے دیوانوں کے خلاف ہو سکتے ہیں، جب یہ سر پھرے دیوانے جو ہیں وہ کمپرومائز کر لیں، اور شاید یہ قوم کمپرومائز کر بھی لیتی اگر اس کے پاس اللہ کا سہارا نہ ہوتا اور ان کے لیڈر نے چٹان جیسا حوصلہ نہ دکھایا ہوتا۔ پہاڑ پہ چڑھنے والے اونچائی کی طرف ہمیشہ دیکھتے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے، ورنہ ان کا سفر جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ پچھلے 2.5 سال ہماری زندگیوں کے نہیں، پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین بلکہ بدترین سال تھے۔ جب اس جد و جہد کا آغاز ہوا تو گویا پھر سر پھرے باغیوں نے ایک طرح سے زمینی خداؤں سے ٹکر لی تھی، جن کے قد بہت اونچے تھے، بے شمار، اور طاقت لامحدود تھی، لیکن یہ اللہ کی کوئی خاص عطا یا رحمت ہے کہ ان کی امید کی واحد لیکن انتہائی جو توانا کرن ہے وہ عمران خان کی استقامت تھی کہ طاقت کے یہ بت اوندے منہ گر پڑے بالآخر، اور ان کی حالت جو ہے وہ تیز بارش میں بھیگے ہوئے زخمی پرندے جیسی ہو گئی جو شرارتی لڑکوں کے نشانے پہ ہوتا ہے۔ کل تک جن کی گردن میں سریا تھا، آج ان سے بات کریں تو وہ آپ کو گھگھیاٹ ان کی صاف سنائی دے گی۔ اور پکچر میں موجود جو ہے اس وقت قاضی صاحب، جن کو انصاف کے دیوتا کا درجہ دے کر اپنی من پسند کے ہر پروانے پر دستخط لے لیے گئے تھے، ان کی جو روانگی ہے اب اس میں میرا خیال ہے کہ چند دن کا وقفہ رہ گیا ہے، اور یہی میرا خیال ہے کہ کسی بھی انقلاب کا نقطہ آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ خود کو سیاسی شطرنج کا شہنشاہ سمجھنے والے اپنی طاقت کے باوجود ہکلاہٹ کا شکار ہیں، جن کے لہجے میں کل تک رعونت تھی آج ان کے لبوں پہ گالیاں ہیں۔ جس نواز شریف کو تعزیزت وزیر اعظم بنانا تھا، آج وہ اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں۔ خلق خدا نے مطلب ان کے پیٹھ پیچھے ہی نہیں، منہ پہ بھی سب کچھ کہہ ڈالنے کی ہمت پیدا کر لی ہے، اور یہ سب اللہ کے خاص کرم اور قوم کی جد و جہد اور اڈیالے کے قیدی کی اولو العزمی سے ہی ممکن ہوا ہے۔ لہذا کسی نام نہاد چڑیا، کبوتر یا باندر کی خبر پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کریں، اور نہ ہی کسی کی جو مایوس کر دینے والی خبر ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فوکسڈ رہیں،
کیونکہ بھروسہ کریں، کیونکہ نہ ہی کسی کو مایوسی پھیلانے والے کی بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ فوکس رہیں گے تو اپنے مقصد کی جانب جو ہے وہ انتہائی تیز رفتاری سے آپ کا سفر ہوتا ہوا آپ کو خود بھی نظر آئے گا۔ اچھا جی، ٹیکنیکلی کیا ہوا ہے وہ بھی سن لیں۔ حکومت نے جس طرح لائٹس آف کر کے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا اور جمہوریت کی سب سے بڑی علامت سمجھے جانے والے ادارے کا تقدس بے رحمی کے ساتھ پامال کیا تھا، ٹھیک اسی طرح گزشتہ رات کے اندھیرے میں بھی عدلیہ پر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تمام تیاریاں مکمل تھیں، سب کچھ فٹ تھا، اوکے کی رپورٹ تھی، اور پارلیمنٹ کے ارکان کو بے زبان جانوروں کی طرح ہانک کر ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تھا۔ سب کچھ مکمل تھا، مگر حکمران جو تھے وہ مولانا فضل الرحمان کا غلط اندازہ لگا بیٹھے۔ بہت کچھ جانتے ہوئے بھی مولانا کے بارے میں پھر بھی غلط اندازہ لگا لیا انہوں نے۔ یعنی مولانا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف سلیبس کوسچن تھے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس جو گزشتہ روز وہ دوپہر 12 بجے طلب کیا گیا، مگر مولانا کے تیور دیکھتے ہوئے اسے 3 بجے دوپہر تک ملتوی کیا گیا۔ پھر ایک کے بعد ایک حکومتی وفد جو تھا وہ مولانا کے آستانے پر حاضر ہوتا رہا اور ناکام واپس لوٹتا رہا۔ جو بھی وزیر مولانا کے گھر سے باہر نکل رہا تھا وہ یہی تاثر دے رہا تھا کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے، اور مولانا کی مزید کچھ چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہیں جنہیں پورا کر دیا جائے گا۔ رات 8 بجے تک جب بیل منڈے نہ چڑھی تو پھر حکومتی ایوانوں میں تشویش کی لہر دوڑی، خاص طور پہ جب تحریک انصاف کا وفد مولانا کی امامت میں نماز ادا کرنے کے بعد ان کی رہائش گاہ سے باہر آیا تو پھر ان کی جو باڈی لینگویج وہ بتا رہی تھی کہ مولانا اور حکومت کے درمیان معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے، اور حکومت نے مایوسی کے عالم میں فیصلہ کیا ہے کہ اب مولانا کے ہاں سفارتکاری کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب دوبارہ جائیں گے۔ مگر مولانا کے موقف کی سختی کو دیکھتے ہوئے دونوں بھائیوں کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ بھی جائیں اور مولانا سے ملاقات کر کے واپس آئیں۔ اچھا، خیال ہے کہ یہ ملاقات جو ہے اگلے مرحلے میں مولانا کو قائل کرنے کے لیے اٹھا رکھی گئی ہے، یہ اندازہ ہے، گمان ہے ابھی۔ اچھا، حکومت ابھی بھی پر اعتماد تھی کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ پس پردہ قوتیں بھی پوری طرح متحرک ہیں، مگر رات 10 بجے JUI کے سیکرٹری جنرل عبدالغفور حیدری صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت کے طوطے اڑا دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ ابھی تک آئینی ترمیم کا ڈرافٹ ہی شیئر نہیں ہوا۔ اسی سیکریسی اور کانفیڈینشیلٹی جو ہے اس کے جو ڈرافٹ کے بارے میں ہے، یہی شکوک و شبہات کو جنم دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر بندہ اسی پہ اعتراض کر رہا ہے۔ وہ کون سا ایسا سیکرٹ ہے جس کو تم اس طرح چھپاتے پھر رہے ہو، جیسے محلے کی کسی لڑکی نے لڑکے کو خط لکھا ہوا ہے اور وہ پہلے کسی کو پکڑانے سے پہلے قسمیں وعدے کرتے کہ کھول کے نہ پڑھنا نہیں ہے، تم نے پڑھنا نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسے رکا ہے؟ وہ آئینی ترامیم ہیں جن پر قوم کا مستقبل کا دار و مدار ہے۔ اس لیے مطلب JUI کا موقف یہ تھا کہ ہم بغیر دیکھے اس کے حق میں کیسے ووٹ دے سکتے ہیں، اور حیدری صاحب نے کہا کہ حکومت کا یہی رویہ رہا تو وہ ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ یہ خاصا دو ٹوک بیان تھا۔ پھر خصوصی کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا جو رات گئے جاری رہا، اور اس دوران مولانا کی منت ترلے جاری رہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح لائن پر آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور جب حکومت کے سبھی وفود اور خصوصی کمیٹی مولانا کو رام کرنے میں ناکام ہوئے تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے 2 اثاثے میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا کہ وہ مولانا کو شاید راہ راست پہ لے آئیں۔ سرفراز وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور انوار اللہ کاکڑ مولانا سے ملنے آئے، اور یہ دونوں بھی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، لیکن یہ دونوں بھی ناکام لوٹے۔ مولانا نے اپنی پوری سیاسی زندگی میں ایسا بے لچک موقف اختیار نہیں کیا۔ تو پھر گزشتہ رات کیا ہوا؟ اصل میں حکومت جس طرح کی ترامیم لانا چاہتی ہے اس کے بعد ملک میں صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول رائج ہوگا، اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج جو ان ترامیم کے حق میں سب سے زیادہ گلا پھاڑ پھاڑ کے دلائل دے رہے ہیں، کل وہی اس کا شکار ہوگی۔ اور اس مجوزہ آئینی ترمیم کے جو نکات ابھی تک سامنے آئے ہیں، اس نے آئینی آزادی کے قائل ہر شخص کو باقاعدہ ڈرا کے رکھ دیا ہے کہ حکومت آخر کرنا کیا چاہتی ہے۔ حکومتی ترامیم کے مطابق آئین کا جو آرٹیکل 17 ہے اس میں ترمیم ہوگی، جس کے تحت کسی بھی سیاسی پارٹی کو تحلیل کیے جانے پر مقدمہ اب سپریم کورٹ کی بجائے نئی مجوزہ آئینی عدالت سنے گی۔ یعنی تحریک انصاف پر مستقل پابندی جو ہے وہ اس قانون کے تحت لگائی جائے گی، اور یہ کیس بھی قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نئی عدالت آئینی عدالت سنے گی۔
اب آئین کے آرٹیکل 63A میں ترمیم ہوگی جس کے تحت وزیر اعظم کے انتخابات اور بجٹ پاس کرانے اور تحریک انصاف کے تحریک عدم اعتماد کے دوران جو پارٹی لائن ہے اس کے خلاف کوئی بھی ممبر کھلے دل کے ساتھ انتہائی بے شرمی کے ساتھ ووٹ دے سکے گا اور اس کا ووٹ شمار بھی ہوگا۔ اس سے ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ کھلے گا آبویسلی۔ 18ویں ترمیم کرتے ہوئے جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے قوم کو بتایا تھا نا فلور کراسنگ کتنی بڑی بیماری ہے اور پارلیمانی لیڈر کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ اس کے خلاف ووٹ ڈالنا، مرضی کے خلاف ووٹ ڈالنا کتنا بڑا گناہ عظیم ہے، اس لیے دونوں جماعتوں نے مل کر آرٹیکل 63A کے ذریعے قانون سازی کی تھی کہ جو رکن اپنی جماعت کی مرضی کے خلاف ووٹنگ کرے گا تو اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ اب 2024 میں یہی دونوں جماعتیں سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں کہ آرٹیکل 63A میں ترمیم کر کے ارکان کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی جماعت کی مرضی کے خلاف ووٹ دے سکیں۔ اب پتہ نہیں یہ دونوں جماعتیں تب غلط تھیں یا آج غلط ہیں یا انتہائی بے شرم ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں، کس بات پہ زور دے رہی ہیں۔ انہوں نے آئندہ الیکشن نہیں لڑنے، انہوں نے اپنے کارکنوں کو آئندہ فیس نہیں کرنا۔ اب ان ترامیم کے مطابق نئی عدالت، آئینی عدالت جو قائم ہوگی جس کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال ہوگی، جو کہ سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر سے 3 سال زیادہ ہے، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ریٹائرمنٹ کے بعد اس عدالت میں تعینات کیا جا سکے۔ obviously یہی نظر آتا ہے۔ اب آئین کے آرٹیکل 175 اور 189 میں ترمیم کی جائے گی جس کے تحت نئی آئینی عدالت سپریم کورٹ میں زیر سماعت کسی بھی کیس کو اپنی عدالت میں از خود ٹرانسفر کر سکے گی، یعنی جب چاہا چک لیا، کیس اٹھا لیا، ایسا نو دے دو۔ یعنی سپریم کورٹ کی آزادی مکمل طور پہ بلڈوز، کرش اور ختم کر دی جائے گی۔ اور اس ترمیم کے تحت پی ٹی آئی کا 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کا جو سپریم کورٹ میں رجسٹر ہونے والا کیس ہے وہ بھی اسی نئی آئینی عدالت کو منتقل کیا جائے گا جس عدالت کے ججز کو وزیر اعظم صاحب نامزد کریں گے۔ اور آئین کے آرٹیکل 184(3) میں بھی ترمیم کی جائے گی۔ آئین کا یہ آرٹیکل بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ اب اس آرٹیکل کے تحت یعنی بنیادی حقوق سے متعلق تمام مقدمات نئی آئینی عدالت کو منتقل ہو جائیں گے، یعنی ان مقدمات میں بھی سپریم کورٹ کا اختیار ختم۔ اور پھر سپریم کورٹ جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ان ترامیم کے بعد نئی آئینی عدالت کے قیام کے بعد جو اصل سپریم کورٹ ہے وہ پھر میرا خیال طلاقوں کے فیصلے کیا کرے گی، وہ جائیدادوں کے چھوٹے موٹے فیصلے کیا کرے گی، عورتوں کو لڑائی جھگڑے میں ہو جائے گی، وہ پھر فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ کے فاضل ججز جو ہے۔ اب آئین کے آرٹیکل 188 میں بھی کہتے ہیں جی ترمیم کرنی ہے جس کے تحت نئی جو مجوزہ وفاقی آئینی عدالت ہے اس کو سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے پہ نظر ثانی کا اختیار ہوگا، اور اس کے فیصلے کو سپریم کورٹ بھی ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ یعنی سب سے جو اوپر کی عدالت ہوگی وہ یہی آئینی عدالت ہوگی۔ یعنی سپریم کورٹ کو عملی طور پہ جیسا میں نے عرض کیا کہ وفاقی آئینی عدالت کے ماتحت تصور کیا جائے گا، یعنی ہائی کورٹ بنا کے رکھ دیا جائے گا سپریم کورٹ کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ترامیم کا جو مکمل ڈرافٹ ہے وہ 3-4 افراد سے زیادہ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، اور مطلب اس کی یعنی پوری پارلیمنٹ کو ہانک کر آئین کا حلیہ بگاڑا جائے گا، مگر ان سب کا بہت شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ وکلاء نے 19 ستمبر سے تحریک کا اعلان کر دیا۔ حکومت کو گزشتہ رات بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے جس پر فیصل واوڈا بھی برہم نظر آ رہا تھا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ حکومت نکمی اور نااہل ثابت ہوئی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پس پردہ قوتوں نے آپ کے ووٹ بھی پورے کر دیے تھے اور آپ سے ایک مولانا نہیں ہینڈل ہو پا رہے۔ اور سب سے جو مضحکہ خیز بات ہے وہ ایک بار پھر میرے پیارے خواجہ آصف صاحب نے کی ہے، جو 2 روز سے پوری قوم کو یہ خبر دے رہے تھے کہ حکومت کے نمبر پورے ہیں، حکومت کے نمبر پورے ہیں۔ اب اسی خواجہ آصف کا کہنا یہ ہے کہ آئینی عدالت کا قیام جو ہے وہ کیا ہو گیا، وہ کہہ رہے تھے کہ میثاق جمہوریت کا حصہ ہے۔ خواجہ صاحب دا گریٹ، وہی تین چیزیں جو آپ کہتے تھے ہونی چاہیے، وہ کوئی ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب کبھی تو آپ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہو جائیں، مگر کہاں خواجہ صاحب، یہ نہیں ہو سکتا شاید۔ اب کم از کم پوری قوم کو تو گمراہ نہ کریں۔ کون
کون سی ترامیم آپ لا رہے ہیں؟ اتنی بے شرمی کے ساتھ ترامیم لا رہے ہیں. بلڈوز کر رہے ہیں آپ انسانی حقوق کو, کرش کر رہے ہیں آپ اخلاقیات کو, بالکل آپ ملیا میٹ کر رہے ہیں پاکستان میں ساری سیاسی اخلاقیات کو. 2 لفظوں میں آپ آئینی ترمیم کر دیں, اگر آپ کے پاس نمبر گیم نہیں بھی پورے تو بھی کر دیں, بلڈوز کر دیں, کرش کر دیں. آپ کہہ دیں کہ جی جس سیاسی جماعت میں بھی کے نام میں تحریک کا لفظ آتا ہے اس پہ پابندی لگا دی جائے گی. جس سیاسی جماعت کا جو قائد ہے وہ پاکستان کی کسی کھیل میں قومی سطح پر نمائندگی کر چکا ہے, وہ بھی الیکشن لڑنے کی اہل نہیں ہوگی. کچھ کہہ دیں, آپ کہہ دیں کہ جی جو ہے یہ نئی ترمیم لائی جا سکتی ہے بڑی آسانی سے. خواجہ آصف صاحب, اگر تینوں چیزوں میں سے آپ کے پاس نہیں ہے تینوں چیزیں, تو پھر وہی جو آپ گنواتے ہیں 3 چیزیں ہونی چاہیے بندے میں, تو اگر نہیں ہے تو پھر ایک اور آئینی ترمیم کر دیں. آپ کہہ دیں کہ جناب پاکستان میں آئندہ عام انتخابات میں وہ بندہ حصہ نہیں لے سکے گا جو کسی غیر ملکی یونیورسٹی کے انتخابات میں حصہ لے لے. تو کتنی آسان ترمیم ہے, آرام سے ہینگ لگے نہ پھٹکڑی. خان صاحب جائیں گے, وہ آکسفورڈ کا الیکشن لڑیں گے, آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیجئے گا, دیکھ لیجیے, سیدھی سیدھی بات. مساق جمہوریت یاد کریں, جس آپ مساق جمہوریت کی خواجہ آصف صاحب بات کر رہے ہیں, اس کی تو روح یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے گا. مگر یہاں تو آپ خود ہر کام اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کی گود میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. منہ میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا انگوٹھا چوس رہے ہیں. خیر صاحب, صرف آپ ہی نہیں, اس وقت ملک کے تمام پالیسی ساز, تمام جماعتوں کے سربراہ کم و بیش, آئینی عہدے رکھنے والے تمام لوگ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں انہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی گزار لی ہے اور کم رہ گئی ہے, یعنی زندگی کی شام ہے. ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں. کسی کی زندگی کی رات ہونے والی ہے, کوئی کی زندگی کی شام گزار چکا ہے. کسی کو بھی خدا یاد نہیں, کسی کو بھی اپنی قبر یاد نہیں آ رہی. کیا کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ رہی کہ وہ عمر کے اس حصے میں کوئی ایسا کام نہ کر جائے, یا ایسا کام کر جائے کہنا چاہیے, جو اس کی آخرت سنوارنے کا باعث بن جائے, جو اس کی عمر بھر کی لغزشوں پہ پردہ ڈال دے. طاقت کے نشے میں بدمست رہنا کب تک چلے گا خواجہ صاحب؟ ایک بدمستی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر دنیا کی کسی عدالت کا ڈر نہیں ہے تو اس قادر و عادل کی عدالت کا ہی کچھ خوف کر لیں, جہاں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور جہاں سچ اور جھوٹ الگ الگ کر دیے جائیں گے. مجھے پتہ ہے کہ گزشتہ رات کی ہزیمت کے باوجود حکومت پیچھے نہیں ہٹی, بلکہ چند روز میں یہ دوبارہ عدلیہ پہ حملہ آور ہوگی. اس بارے میں بھی سن لیں, میری آج کچھ ماہرین سے بات ہوئی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت نے یہ آئینی ترامیم منظور کروا بھی لیں تو بھی سپریم کورٹ میں یہ چیلنج ہو جائیں گی, اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی ڈیفینیٹلی. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکومت یہ ترامیم منظور کرانے کے لیے پی ٹی آئی کے ارکان کو کچھ ارکان کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا اس کو, ٹھیک ہے, جو کہ سپریم کورٹ کی وضاحت کے بعد بالکل ہی غیر آئینی ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ ابھی نامکمل ہے, کیونکہ اس میں تحریک انصاف کے مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے ارکان شامل نہیں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ آئے تو یہ پتہ چلے کہ اب تک اس حکومت نے جتنی بھی قانون سازی کی ہے, وہ جو ڈے ٹو ڈے بزنس چلانے کے لیے جو کام کیے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس حکومت نے جتنی قانون سازی کی ہے وہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے. پھر آپ کیا کریں گے, کیونکہ ہاؤس ہی انکمپلیٹ تھا. سب سے پہلے تو قانون سازی کے لیے ہاؤس کو کمپلیٹ, پہلا اجلاس ہی تب ہوتا ہے, پہلے اجلاس کے بعد تمام جو لوازمات ہیں پارلیمنٹ کے وہ مکمل کر لیے جاتے ہیں. تو جب آپ نے پارلیمنٹ مکمل ہی نہیں کی تو پھر پارلیمنٹ میں قانون سازی کا کام کیسے شروع ہو گیا؟ اگر جج صاحبان یہ فیصلہ دے دیتے ہیں تو پھر کتنے کھڑے ہو گے خواجہ صاحب تسی؟ اور دوسرا مطلب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایوان بالا یعنی سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں تھی, کیونکہ الیکشن کمیشن نے کے پی میں سینٹ کا الیکشن ہی نہیں کرایا. اس کو جواز بنا کر بھی سپریم کورٹ ان ترامیم کو اڑا سکتی ہے, بلکہ اڑا دے گی جو نظر آ رہا ہے. اگر ان ترامیم کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ نے انہیں کالعدم قرار دے دیا تو پھر کیا حکومت جو ہے وہ وہی کام کرے گی جو مشرف کے دور میں ججز کو گرفتار کرے گی؟ بہرحال حکومت اب جو بھی کرے اپنے ساتھ برائی کرے گی,
آپ دیکھتے جائیں کہ حکومت اپنا کھانا خود کیسے خراب کرتی ہے۔ اچھا ناظرین، اب آ جائیں کچھ بات خان صاحب کی، جنہوں نے اڈیالہ میں ایک دفعہ پھر اخبار نویسوں سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جو آئینی ترامیم ہے ان کا صرف اور صرف مقصد جو ہے وہ مجھے مزید جیل میں رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت کا قیام اس لیے عمل میں لایا جا رہا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں، نئی ترامیم سے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ اور خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ججز، عدلیہ اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ لا کر عدلیہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف خاموش رہیں گے۔ نو وے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے۔ اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ لاہور میں 21 تاریخ کو پرامن لیکن تاریخی احتجاج ہوگا، پرامن جلسہ ہوگا اور تاریخی احتجاج ہوگا۔ ناظرین، آج آخر میں نعیم زرار صاحب کے چند اشعار سن لیں۔ رات لگتا ہے کچھ ڈھلی تو ہے، رات لگتا ہے کچھ ڈھلی تو ہے، ایک ذرا روشنی ہوئی تو ہے، تیرہ بختی ہے ٹوٹنے والی، شمع امید نو جلی تو ہے، حب سے جاں گن رہا ہے دن اپنے، ایک تازہ ہوا چلی تو ہے، شاید اقبال کا کہا سچ ہو، شاید اقبال کا کہا سچ ہو، میری مٹی میں کچھ نمی تو ہے، جانے کیا اب ہے زندگی کے پاس، جانے کیا اب ہے زندگی کے پاس، پھر سے آواز اس نے دی تو ہے، پھر سے آواز اس نے دی تو ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔